الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين الرجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. سامعین محترم، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں، کیا اس بندے نے کیا کچھ کیا. یہ ایک دنیا کا دستور ہے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ سنت ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی عمل کرے کہ اس کے پاس پیش کرے. اللہ یہ چاہتا ہے کوئی بھی انسان عمل کرے اس کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شہ رگ سے بھی قریب ہے، اس کی سوچ کو جانتا ہے. جو دل میں وہ اس کے وسوسے اٹھتے ہیں اس وسوسے کو بھی اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی حجت قائم کرنے کے لیے اس کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ مختلف اوقات میں ہے. ایک اسبوعی ہے، ایک روزانہ ہے. روزانہ اعمال اللہ کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام. ایک ہے اسبوعی، ہفتے میں 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترفع الاعمال یوم الاثنین والخمیس فیغفر لکل مسلم لا یشرک باللہ شیئا. ہر یوم الاثنین اور خمیس کا دن، پیر اور جمعرات کا دن انسان کے اعمال کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ ہفتے میں 2 بار ہے. لکل مسلم لا یشرک باللہ شیئا، ان تمام مسلمانوں کا جو اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شرک نہیں کرتا. صرف ایک چیز نہیں، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس کا عمل اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیا جاتا ہے. اور دوسری ایک سالانہ پیشی ہوتی ہے. ہمارے اعمال کا پیشی ایک سالانہ، ایک روزانہ، 2 ہفتواری اور ایک سالانہ. سالانہ کا شعبان کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ باقی تمام مہینوں کی نسبت شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان. یہ وہ مہینہ ہے جو لوگ اس سے غافل ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو رمضان اور رجب کے درمیان میں ایک مہینہ شعبان، وہ شہر ترفع فیہ الاعمال. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمارے اعمال کی پیشی ہوتی ہے. یہ سالانہ پیشی ہے. فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس مبارک مہینے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیثوں میں بھی آتا ہے آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے اس کا پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے. اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ رکھتے رمضان کو پالوں. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اور اس مہینے میں اعمال کی پیشی بھی ہوتی ہے. اس مہینے میں تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے. اور باقی بہت سے لوگوں نے اعمال ایجاد کیے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے نماز ایجاد کیے ہیں، بعض لوگوں نے اذکار ایجاد کیے ہیں، بعض لوگوں نے کیا سے کیا ایجاد کیے ہیں. صحیح حدیث سے اس طرح کے ثبوت نہیں ملتا، یا اس شعبان کے فلان تاریخ کو فلان دن اتنے رکعتیں، اتنے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ اتنے رکعتیں، اس طرح کے ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں آتا. لیکن جو صحیح حدیثوں سے مروی ہے، اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہے، وہ روزے ہیں. اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا جائے. کم از کم اتنا تو ہو کہ یوم الاثنین اور خمیس کا اور ایام 20 کا روزہ رکھے، 13، 14، 15 کا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔